جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ بالآخر رسانہ گل پلازہ کے حوالے سے سندھ حکومت نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اور جو اپوزیشن یا دیگر ادارے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں۔ ابھی تک گلسانہ گل پلازہ کے حوالے سے سوال ہی سوال ہیں، کچھ کے جواب دیے جا رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ آگ کیوں لگی، کیسے لگی، ایک بچے پہ ذمہ داری ڈال دی گئی، فائر فائٹر کیا کر رہے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ سانحہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ شجیل میمن صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں اپنا جو موقف رکھا، ذرا دیکھیے کیا فرما رہے تھے۔ جو بھی انویسٹیگیشن انکوائری ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، پھر کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے اس پہ یہ فیصلے کیے، لیکن اس کو مزید پروب کرنے کے لیے شفافیت اور جواب اور ادارہ جاتی سیکھ کے فروغ کے لیے ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے، اور اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں تاکہ وہ تمام ان ساری چیزوں کا اپنے طرز پہ بھی قانونی طور پہ بھی۔ شجیل میمن صاحب نے کہا کہ گو کہ اس بات کا تعین تو نہیں کرا انہوں نے کہ یہ جو عدالتی کمیشن جس کے لیے انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے وہ یقیناً قائم بھی ہو جائے گا، اور لیکن اگر ایسا طول نہ پکڑے کہ جیسا کہ عام طور پر ہفتوں نہیں مہینوں لگتے ہیں، پھر کہیں رپورٹ آتی ہے، پھر اس میں تعینات کی آتی ہے۔ کچھ لوگوں کی جو ذمہ دار تھے ان کی برطرفی کا اعلان تو کیا، لیکن معاملہ اور مسئلہ اتنا آسان سادہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم کے علی خورشیدی صاحب ہیں۔ خورشیدی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے حکومت اسٹوڈنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، اور بہت زیادہ آپ لوگ زور دے رہے تھے عدالتی کمیشن پر، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اب کیا کہیں گے آپ علی خورشیدی؟ دیکھیں بریلوی صاحب، 10 دن کا عرصہ گزر گیا، 10 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ پیر والے دن جب اجلاس ہو رہا تھا نا، تو شاید حکومت اسی طرح ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میڈیا بھی بھول چکا ہوگا اور یہ جماعتیں بھی بھول جائیں گی، اور پھر ہم موو فارورڈ کریں گے، اور ہم اسی طریقے سے جس طرح تمام اس صوبے میں دھندے چل رہے ہیں اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی۔ نہیں جناب، ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ ہم نے پیر والے دن اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کیا اور یہ باور کرایا کہ کراچی کی عوام بے حس نہیں ہے، کراچی کے نمائندے بے حس نہیں ہیں۔ آپ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے یہ معاملہ سیٹل ہونے والا ہوگا نہیں سیٹل اس طرح۔ پھر اسی طرح ہم نے منگل والے دن احتجاج میں بھی یہی بات رکھی کہ دیکھیں اس میں کوئی ضد بحث کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو ہماری سیاست ختم کر دیں جناب، آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، بنیادی مطالبہ پورا ہو جائے گا، ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب حکومت نے ڈھٹائی کا مظاہرہ یہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی، پہلے ہماری انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئے گی، پھر ہم وزیر اعلیٰ کے انڈر میں جو ایک ذیلی کمیٹی بنی ہے ہم اس پہ ایسیس کریں گے، اور پھر ایسیس کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ اس پہ انکوائری کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو ہم بنا دیں گے۔ تو یہ جو لنگر آن کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے، ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں، اور یہ احتجاج کنٹینیو کرے گا اگر سینس پریویل نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے۔ اور گورنمنٹ میں تو دیکھیں ابھی بھی بڑا ہوپ فل ہوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے سینس پریویل کیا جائے گا۔ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن کا قیام، یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ایک شہری کی ڈیمانڈ ہے، یہ سندھ کے ایک باسی کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے 25 کروڑ بھائی یہ آپ کی ڈیمانڈ اب سے کچھ دیر پہلے یہ ایکسیپٹ کر لی گئی نا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے کہا تھا کہ عدالتی کمیشن، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ جو عدالتی کمیشن کی رپورٹیں اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ سارا ملبہ حکومت سندھ پہ گرا رہے ہیں۔ آپ وفاقی حکومت میں 2 وزیر بیٹھے ہیں، وفاق کا ایک مشیر وزیر نہیں آیا۔ آپ نے ٹھیک ہے اسمبلی کے فلور میں 2-4 جملے کہے، لیکن یہ تو کئی بار آپ تھریٹ بھی کر چکے ہیں، جی ہم حکومت چھوڑ دیں گے، وزارتیں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ بھی کوئی شاید میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندانہ ایم کیو ایم کا موقف نہیں کہ ساری ذمہ داری حکومت سندھ پر ڈال دے اور اس پر پوائنٹ اسکورنگ کرے۔ علی خورشیدی؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بجا ہے اس میں،
اور یہ شکوہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جب احتجاج کیا تھا اس کے بعد گھنٹوں سے راسل گفتگو ہوئی تھی گل پلازا انسیڈنٹ پہ، تو ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے وفاق کی جانب سے بھی۔ آبویسلی شہر کراچی جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اکنامک ہب ہے پاکستان کا، 60 سے 70% ریونیو جو ہے وہ وفاق کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے شہر کراچی، اور ان کی جانب سے ایک طریقے کی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ مطلب ایسی ڈٹائی کا عالم ہے کہ جی کوئی وزیر جو ہیں وہ اس کو دیکھنے بھی نہیں آ رہے، کیا صورتحال ہوئی، ان کے تاجروں سے کون بات کرے گا۔ یہاں دیکھیں صوبائی حکومت یا صوبے پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، بالکل بجا طور پہ میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا، وفاقی حکومت کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور اس شکوے کا اظہار ہم نے قومی اسمبلی میں اپنی تقاریروں میں یہ بات کہی ہے۔ اور دیکھیں یہاں چیمبر موجود ہے، کراچی چیمبر ہے، فیڈریشن ہے، ٹیکسز کی بات آتی ہے، چیزیں لگانے کی بات آتی ہے تو آپ کو کراچی یاد آ جاتا ہے when it comes to giving back to the people of کراچی۔ ان کے یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے یہ بھی بالکل معنی خیز تو نہیں، یہ خود آنسریبل ہوں گے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی نان سیریسنس جو ہے نا اس گل پلازا انسیڈنٹ کو لے کر یہ ٹھیک عمل نہیں ہے شہر کراچی کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے۔ علی خورشید صاحب، اس سے زیادہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ لوگ آپ کچھ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کمشنر کی رپورٹ میں ٹھہرایا، لیکن اس میں مین اصل کردار تو وہ جو ہے گل پلازا کی انتظامیہ کا تھا۔ غالباً اول تو 700 کی جگہ 1200 کی گئی، تو ہم نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی وہ بڑی دکانیں تھیں چھوٹی کر دی گئیں۔ پھر ہم ایک سے کئی بار سوال اس دوران ہم کر چکے ہیں ان تاجران سے، ان آرگنائزیشن سے، کہ آپ جو ہے وہ اور سی ایم نے کہہ بھی دیا کہ جتنے دکاندار ہیں انہیں دکانیں مل جائیں گی، 5-5 لاکھ روپے ملتے رہیں گے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی ہو، یہ 1200 دکان کے مالکان میں سے کتنے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، کتنے کی جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور آپ ان کو بھول جاتے ہیں جو آج بتایا گیا شجیل محمد صاحب نے کہ 2 سے 2,500 لوگ اس رات کو تھے، لیکن ان میں اس دکانوں کے 2-2 3-3 ملازمین تھے یا پھر کسٹمر تھے، یعنی ان دکانداروں کو دکانیں بھی مل جائیں گی، ان کے ملازمین یا ان کو ایک ایک کوپا ہی مل جائے گا، اور وہ تو جو اصل ہیں ان کو پیسے دینے میں کیا دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ جو اصل جو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ سندھ حکومت نے یہ نہیں کیا اور ان اداروں کی نیا لیے، چلیں وفاق کی بھی، لیکن جو آپ کراچی کے باسی ہیں، یہاں آپ کے میئر رہے ہیں، یہاں پہ ہر چیز جانتے ہیں، اور یہ ایک پلازا نہیں بے شمار مارتے ہیں، اس بنیادی سوال کو کیوں نہیں اٹھاتے علی خورشیدی؟ دیکھیں مجاہد بریلوی صاحب، جو بات آپ کی ہے وہ بالکل بجا ہے، اور میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ جو سارے جو سوالات آپ کر رہے ہیں نا، اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، حکومت نے تو اپنی جانب سے جو کمپنسیشن اناؤنس کرنی تھی وہ کر دی، اور جو جن لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپے اگر میں غلط نہیں ہوں تو دینے کا اعلان بھی کیا، جو دکاندار ہیں، جو مالکان ہیں، ان کے لیے 5 لاکھ روپوں کا اعلان کیا۔ دیکھیں یہ تو وہ آلٹرنیٹ ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ نے دیے ہیں، اور یقین جانیں اس پہ بڑا ریزیلینس قسم کا جو ہے نا وہ کراچی کا ماحول ہے، لوگ جو ہیں وہ بالکل اسکریچ سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جانوں کا نعم البدل نہیں ہوتا ہے، جن کے پیارے چلے گئے ہیں یقینی طور پہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ایسے سارے اقدامات کی روک تھام کے لیے جب تک آپ کنکریٹ میجرز نہیں لیں گے، دیکھیں نا یہ تو بے حسی کا عالم ہے نا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ وجوہات کیا تھی۔ اس سے پہلے آر جے مال کا انسیڈنٹ ہوا تھا، 11 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، لوگ مر گئے تھے 11 لوگ، حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی اس دور میں بھی بنائی تھی، کیا فائنڈنگ آئی، کیا ایسے اقدامات کیے گئے کہ علی خورشیدی صاحب، یہ جو جتنا بڑا واقعہ ہے اور جسے میں نے کہا نا کہ بے حسی ہے، شاید میڈیا کی بھی، ہم بھی شاید کچھ دن بعد یہ جو کرکٹ میں مصروف ہو جائیں گے اور بسنت میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ جو اس کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے، مثالی سزائیں ان لوگوں کو ملنی چاہیے، اس کے ذمہ دار ہیں۔ حادثہ سانے کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان سینکڑوں خاندانوں کو مطمئن بھی نہیں جا سکتا جن کے عزیز اور پیارے ہو گئے۔
لیکن اسے ایک مثالی پروجیکٹ کیس بنا کر ضرور زندہ رکھنا چاہیے. یہ آگ جو ہے لوگوں کے کراچی کے دلوں میں ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے کہ جو سانیہ آیا ہو اس کے ذمہ دار اپنے جو جسے کہتا ہوں نا کہ مثالی ان کی سزائیں دی جائیں. چلتے ہیں بریک کی جانب کہ انٹرنیشنل محاذ بھی گرم ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جو اس وقت ایک ٹرمپ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی یا اس کے بورڈ یا اس کا حصہ بننے پر سیلیبریشن کر رہے ہیں. انہوں نے جو ایران کو دھمکی دی ہے اس کا جو رد عمل ہوگا تو سوری ٹو سے پاکستان سمیت اس ریجن کا کوئی اس سے بچے گا نہیں. ہم چاہیں گے تو ذرا ایک تہران میں جو ہمارے نمائندہ ہمارے خصوصی تجزیہ نگار ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے, اور ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی حاضر ہے. اس وقت کہا یہی گیا جب اسی وقت جب ہمیں کل آپ پروگرام کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو امریکی بحری بیڑا ہے جو وینزویلا سے بڑا ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے. ایران کا جواب بھی آیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن اگر جو صورتحال ہے اگر ایسا ہوا تو جو خطے کی صورتحال ہوگی اس سے پر گفتگو کے لیے میں نے رحمت دی ہے. بڑی گہری نظر ہے ڈاکٹر ہما بقائی پر. میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی سے بھی جو تہران میں ہیں یہ معلوم کروں وہ جو 24 گھنٹے مکمل ہو گئے ہیں کہاں پر ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب ویسے میں نے کل بھی بات کی تھی تہران میں اور اس وقت وہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ٹرمپ کے کہنے کے مطابق یہ جو بحری بیڑا روانہ ہوا تو اگلے 24 گھنٹے اہم ہے پہنچ جائے گا. ابھی بھی میرے ساتھ لائن پر جوائن کر لیں آپ سے گفتگو کے دوران ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو محض دھمکی سمجھا جائے, لیکن ٹرمپ جیسے شخص نے جب وینزویلا میں اغوا تک کر لیا کوئی کچھ نہیں بولا, ابھی بھی شور و غوغا ہو رہا ہے اور یہ بہرحال 24 نہیں 36 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا ان کے کہنے کے مطابق. دیکھیے ایران وینزویلا نہیں ہے, وینزویلا امریکہ کا بیک یارڈ ہے. ایران کانفرنٹیشن ٹو دا ویسٹ اسرائیل اینڈ امریکہ آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں, اور بالخصوص انڈر دس رجیم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ اس وقت انزائٹی ہے اس پوری صورتحال کی وہ انزائٹی ہے اسرائیل میں, کیونکہ بالکل واضح طور پہ ایران نے تقریباً دھمکی دی ہے کہ جی ہم تل اویو کو ٹارگٹ کریں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تل اویو کو پہلے ٹارگٹ کر چکے ہیں. اور ان سم ویز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنسا لیا ہے. انہوں نے بیڑا بھیج دیا ہے, انہوں نے جو الفاظ کی جنگ ہے اس کی وجہ سے وہ ریٹرک کو بہت ہائی لے گئے, اور اسی الفاظ کی جنگ کو ایران استعمال کرتے ہوئے نیشنلسٹک فورسز کو جوڑ رہا ہے ایران کے اندر. ایک بات جس کا مجھے خدشہ ہے, میں نے کل بھی اس کا اظہار کیا تھا اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کرنا چاہتی ہوں مجاہد صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں یو ایس میں, اور وہ کانگریس کے الیکشنز کرٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ جو پریزیڈنٹ وہ الیکشنز ہار جائے پھر وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل واضح طور پہ یہ بات کہی کہ اگر ریپبلکنز یا میں, انہوں نے استعمال کیا لفظ, یہ الیکشنز ہارے تو امریکہ کا بڑا نقصان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ, اور جیسے آپ وار پریزیڈنٹ بنتے ہیں جیسے بش بنے تھے تو پھر پوری ملک آپ کے پیچھے جڑ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یہ رسک لینے کے موڈ میں ہوں کہ وہ ایک لمیٹڈ سٹرائک کریں تاکہ پھر ان کا ڈومیسٹکلی ان کو الیکشنز میں اس کا کوئی فائدہ پہنچے. لیکن بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت ہائی رسک ایڈونچر ہوگا اور بیک فائر کر سکتا ہے. یو اے ای نے اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے, سعودی عرب نے اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے, اور یہ سمجھنا کہ چائنا اور روس جو ہے وہ بالکل خاموش رہیں گے اس سچویشن میں, یہ میرا خیال ہے بہت ڈاکٹر فہم صاحب والی آپ بات کو ایک نہیں ہوگی. اتھارٹی کا جگہ رکھتے ہیں, میں ایک بہت ہی مختصر سا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی کا بھی میں نے ان سے معلوم کیا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہمیں کہا گیا تھا اور ایک نمائندہ تہران سے تھے کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں, بحری بیڑا روانہ ہو چکا ہے.
تو کہاں تک پہنچا ہے, کیا صورتحال ہے؟ ذرا کوئک طرح ان کا رسپانس سنیں تو پھر میں آپ تک آؤں. جی ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی, میں سوال دہراؤں کہ آپ سے جو میں نے کیا کہ 24 گھنٹے بعد کیا پوزیشن ہوگی, ہم نے کل سوال کیا تھا. جی امریکہ ابراہم لنکن کو ہمارے خطے میں لا کر ایسا تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے اور وہ ایران کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. ابراہم لنکن نہ ہی ان کے لیے ایک نقطۂ قوت نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے لیے وہ ایک بہت بڑا کمزوری بن سکتا ہے, کیونکہ یہ جو جہاز ہے وہ ہمارے میزائلوں اور ڈرونز کے لیے ایک بہت آسان ہدف بن سکتا ہے. اور جس طرح کا ہمارے وزیر خارجہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا, ہمارا مسلح فوج پورا کا پورا تیار ہے, their hands are on the trigger, اور یہ جو 12 روز جنگ تھا اس سے بھی چند گنا زیادہ ہم تیار ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ابھی صورتحال ہے اور جو کشیدگی ہے ہمارے خطے میں, ہم اس کے خلاف ہے, اور ہم نے جو راستہ ہمارے سامنا تھا اس کو آزمایا اور ہر طرح کی کوشش کی, لیکن جی اب ہم ڈاکٹر مصطفیٰ ڈاکٹر ہما بقائی, یہ تہران میں, بلکہ اس سے پہلے میں نے سے یہ پوچھا کہ کوئی اگر اتنا بڑا سپر پاور کا کہہ رہا ہے کہ بحری بیڑا روانہ ہو گیا, کوئی خوف کوئی, اور جو یہ پچھلے مہینے ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, رجیم چینج کے لیے جو کیا گیا تھا, یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بہت وہ گھبراہٹ نہیں ہے. اور شاید اب میں اس ہم سمجھنے میں آپ سے بلکہ گائیڈ لائن لوں گا کہ یہ جو پچھلے مہینے جو کچھ تہران میں یا ایران میں ہوا غالباً رجیم چینج کے لیے, اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو کل آپ نے اعلان سنا ٹرمپ کا, ڈاک صاحبہ. اور سوری ٹو سے ود ڈیو رسپیکٹ, آپ جو کہتی ہیں کہ روس بھی ہے, چین بھی ہے, عرب ممالک بھی ہیں, خیر ہم کو ہمیں تو چھوڑیں, ہم لوگ تو دوڑ پڑے ہیں کہ $1 ارب دے کے کہ کسی طرح ٹرمپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں. چین اور روس بھی بہرحال کسی بڑی جنگ میں کودنا نہیں چاہیں گے ایران کے لیے. ڈاکٹر ہما. جی میں آپ سے کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ وہ کسی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں یا بڑی جنگ میں نہیں کودیں گے, لیکن جس پچھلے مہینے والی انسیڈنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کی سپورٹ آئی, اور یہ بات تو خارج الامکان ہے ہی نہیں, بلکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹینجیبل پروفز ہیں کہ رشیا کی طرف سے تو بالکل واضح ڈیفینس ملٹری سپورٹ آئی. اور پھر دیکھیے جو ایک اور اہم بات ہے ایران کے حوالے سے, وہ ان کا کنٹرول آف دا سی لینز ہے. اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیتے ہیں تو آلٹرنیٹیوز تو ہیں, لیکن وہ بہت مہنگے آلٹرنیٹیوز ہیں, اور پوری دنیا کا جو انرجی سپلائیز ہے وہ ریسٹرکٹ ہو سکتی ہیں. اور ایران بھی اس وقت انسیکیور بھی ہے اور ڈیسپریٹ بھی ہے. تو اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایران کوئی ڈیسپریٹ میجرز لے جائے گا. آپ نے ابھی مجھے کہا کہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ ایران میں کوئی تردد پریشانی نظر نہیں آتی, لیکن یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ تردد اور پریشانی نظر آ رہی ہے قطر میں, دوحہ میں, یو اے ای میں اور تل اویو میں. تل اویو میں تو اس حد تک کہ لوگ اپنے گھروں میں پانی اور خوراک جمع کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ اگر یہ ایڈونچرزم کرتا ہے تو ایران امریکہ کو ڈائریکٹلی تو ہٹ نہیں کرے گا, اور ایران ہمیشہ بہت اسٹریٹجک ہٹ بیک کرتا ہے. وہ ہٹ بیک کرے گا امریکن اڈوں کو, اور اس بات کا انہوں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ امریکہ لفاظی بہت اچھا کرتا ہے, جو کچھ ہوگا وہ اب گراؤنڈ پہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایران کے لیے یہ سچویشن آسان ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ ایران کین ہٹ ویئر اٹ ہرٹس, اور امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ یہ ایڈونچرزم کرتا ہے تو صف بندیاں ہو رہی ہیں, یہ دنیا کو کسی خطرناک دورائے پہ لے جائے گا. میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں کہ ہم پہلے ایبسنس آف وار میں جیتے تھے, اب ہم ایج آف وار پہ جی رہے. ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب, ویسے تو میں آپ کو انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے گریز کرتا ہوں انوالو کرنا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان میں ہوا آج 20 سال سے کیا بعد بھی ہم لوگ اس میں کس قدر پھنس چکے ہیں. میرے خیال میں سال 25 میں اتنی بڑی دہشت گردی کی مثال نہیں ملتی جو 10 سال میں نہیں ہو. سیکورٹی فورسز, اور ہم لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا, نہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو پاک افغان ٹریڈیشنل سرحد بند ہوئی ہے اسے کے پی میں کیا صورتحال ہے. کاروبار بند ہو گیا ہے, بے روزگار لوگ ہو گئے ہیں,
اور یہ جو نقل مکانی جو اس کو ہے جو کہ ابہام پیدا کیا گیا ہے، یہی صورتحال اگر ایران میں ہوتی ہے تو ایران بھی بلوچستان سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس پوری صورتحال سے شاید ہم توجہ نہیں دے رہے. فون تو کیا ہے ابھی شہباز شریف نے. پاکستان کیا محفوظ رہ سکے گا اور افغانستان اس اگر انہوں نے ایسا کیا ٹرمپ نے؟ دیکھیے پاکستان بہت ڈیفیکلٹ سچویشن پہ ہے، دو فرنٹس پہ. ایک فرنٹ تو ظاہر ہے ہماری بارڈر ملتی ہے، تو اگر کوئی ریفیوجی انفلکس ہوتا ہے تو پاکستان اس کا شکار ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ کرٹیکل بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں ہیں اور سعودی عربیہ کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں، سیکیورٹی پیکٹ کا حصہ ہیں. تو جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اگر صف بندیاں ہوتی ہیں اور ان صف بندیوں میں بات جنگ تک جاتی ہے، جس کو لوگ خارج الامکان نہیں کہہ رہے، تھرڈ ورلڈ وار اب خارج الامکان نہیں ہے، تو پھر پاکستان بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ آن وچ سائڈ آف تھنگس کھڑا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ہوپنگ کہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ہوگا. اور جس طرح پہلے ٹرمپ نے ٹیمپریچرز، ایکچولی ٹرمپ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، انہوں نے 4 شرائط رکھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ پوسچرنگ سے خوف دلا کے یہ ابراہیم لنکن کیریئر وہاں پانیوں میں کھڑا کر کے وہ ایران کو اس پریشر میں لے آئیں کہ وہ جو 4 شرائط انہوں نے رکھی ہیں وہ 4 شرائط ایران مان لے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران وہ 4 شرائط نہیں مانے گا. تو صرف ہارڈ پوسچرنگ سے تو کام نہیں چلے گا، لمیٹڈ سٹرائک پہ جانا پڑے شاید ٹرمپ کو. اب لمیٹڈ ڈاکٹر اگر سٹرائک میں لمیٹڈ ہی آپ رہے کو اس طرح کنکلوڈ آپ سے کرواؤں کہ یہ تو میں نے کہا ابھی اف اور بٹ بہت سارے ہیں، لیکن جو ہم بڑی تیزی سے ہم نے جوائنٹ ترکی تو شامل نہیں ہوا جو اس میں ہم نے سعودی عرب سے بھی کر لیا کہ ان پر حملہ ہم پر حملہ ہوگا، قطر کو بھی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو آج یہ بھی ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے آیا ہے کہ اگر امریکہ نے ہم پر براہ راست حملہ کیا تو ان کے اتحادی بھی ہم سے محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ واشنگٹن سے بیٹھ کر وہ آپریٹ نہیں کریں گے، انہیں آپریٹ ادھر ہی ارد گرد کے علاقے سے کرنا ہے. آپ بہتر سمجھتی ہیں جو سب سے بڑا اڈا ہے ان کا جو کو چھوڑ کے چلے گئے تھے افغانستان میں، اور جو جس کے حصول کے لیے بھی ہو رہا ہے اور لڑنے کے لیے بھی وہ کبھی امریکی اب وہ غلطی نہیں کریں گے جو پہلے لڑتے تھے. تو اس لیے میں نے آپ سے اس پس منظر میں سوال کر رہا تھا کہ شاید ہم لوگ اتنا سنجیدگی سے صورتحال کو نہیں لے رہے، اور میں نے جیسے کہا کہ فوراً ممبر بن گئے $1 ارب دے کے. میرا خیال ہے کہ سنجیدگی سے تو لے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم کوئی ایکٹیو فٹ ورک نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کا جواب اس طرح دوں گی کہ جو ایک شرط ہے امریکہ کی ایران کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ختم کر دے. یہی لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اسرائیل کا جو ڈوم ہے یا جو اسرائیل کے پروٹیکشن میکینزمز ہیں وہ ایران کے خلاف نہیں کھڑے ہو پائے جب ایران نے پہلے حملے کا جواب دیا تھا. اس سے ایران تو کمزور ہوا یا نہیں ہوا یہ بات اپنی جگہ، لیکن جو اسرائیل کے ان پینیٹریبل ہونے کی مت تھی وہ ٹوٹ گئی. تو ونربل اسرائیل ہوا، ایران نہیں ہوا. شکریہ ڈاکٹر عمر بقائی. آپ میں نے کہا نا پہلے 20 گھنٹے عام ہیں، دیکھتے ہیں 12 گھنٹے بعد کیا ہوگا. اور بریک کے بعد آؤں گا تو ہمارا رابطہ منتقل ہوتا ہے. ایک بار پھر ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی کے پاس آئیں گے کہ اس وقت کیا رد عمل ہے تہران میں، امریکہ نے جو تھریٹ دی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کم و بیش اسی وقت جب ہم نے وہاں پر تہران میں موجود صحافی جون حسین سے سوال کیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر ٹرمپ کے دعوے کے مطابق روانہ ہو چکا ہے امریکی بحری بیڑا تو یہ 24 گھنٹے اہم ہوں گے. لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی تصادم کی خبر نہیں آئی ہے. پھر دریائے ہرمز اگر وہ وہاں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی جنگ کا سما ہوتا ہے تو اس سے پورے خطے کو نقصان پہنچے گا، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ اس دھمکی کے نتیجے میں وہ بحری بیڑا روانہ ہوا ہے، پہنچا نہیں، لیکن کیونکہ ایک بڑے بحران سے گزرے ہیں رجیم چینج کے آپ کی گورنمنٹ،
اور آپ کے عوام بھی. اب جو ہے کیا اس کے نتیجے میں ایک رد عمل، بہرحال ایک وقت پاپولر رد عمل دیکھنے میں آیا تھا، اب کیا صورتحال ہے؟ حکومتی اور عوامی رد عمل کیا اس موقع پر ایک ہی پیج پر ہیں دونوں؟ دیکھیے بیسکلی آپ ایران کو کسی بھی دوسرا ملک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایسے احمقانہ کارروائیوں کے حوالے سے سوچے گا تو انہیں ان کا جو سخت نتائج ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایرانی عوام جس طرح کہ آپ نے 12 روزی جنگ میں دیکھا، اور جو 8 سالہ دفاع مقدس تھا صدام حسین کے خلاف، ان میں بھی ثابت کیے ہیں کہ وہ اپنے مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی قربانی کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب وہ اگر تیار ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابھی جو ٹرمپ نے اپنی ٹرمز کنڈیشن پر، بلکہ ڈکٹیشن پر، جو امن سو کالڈ امن فورس تشکیل دی اور تمام ہی ممالک ہمارے اس پہ دوڑ پڑے، بلکہ اب تو وہ کہتے ہیں جی اس کے ایگزیکٹو ممبر بننے کے لیے $1 ارب تک دے رہے ہیں. اور مسلم ممالک کا رول ہم نے دیکھ لیا کہ جس وقت 1 لاکھ فلسطینی شہید ہو رہے تھے، اس وقت بھی یو اے ای کی اور سعودی عرب کی اور بحرین کی اور عراق کی، ان کی ٹریڈ تک ان سے جاری رہی، کوئی مدد کو نہیں آیا. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تہران کے وزیر خارجہ اور آپ کی گورنمنٹ رابطے میں تو ہے مسلم ممالک سے اور عرب ممالک سے، ہمارے ساتھ بھی، لیکن عملی طور پر تو سوری ٹو سے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ اگر خدا نہ کرے وہ مرحلہ آئے گا جب اس میں باقاعدہ جنگ ہوگی تو آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے. ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر. دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ یہ جو محاذ آرائی ابھی جاری ہے وہ ایران کے خلاف ایک ریاست کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو استعماری مغربی طاقتوں ہیں اور جو امریکہ اور صہیونی رژیم ہے، وہ پورے خطے کو اپنے گرفت میں ڈاکٹر مصطفیٰ مودی پرابلم بھی ہو رہی ہے ان تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.